ذرا قریب آئیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوه فغلوه. محترم دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کی توفیق اور اس کی کرم ہمارے اوپر جو ہے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر ہمیں بالکل آخری دہانے پہ آ گئے. 26ویں تراویح میں پڑھی، 26 کا رہے گا. اب بس 4 دن یا 3 دن اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے سامنے بہت ہی کم دن ہمارے سامنے رکھے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس بات کا بے انتہا شکر بجا لانا، کیونکہ کئی لوگوں کو رمضان جیسے پچھلے رمضان ملا، یہ رمضان نہیں ملا، تو معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان کس کو ملے کس کو نہ ملے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال رمضان کا جو تعلق ہے قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے نہیں؟ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو بہت زیادہ فضیلت دیا، اور وہ ایک رات لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے قرآن ہی کی وجہ سے بہت بڑی فضیلتوں والی رات دیا. آپ اگر کوئی اچھا کام کرے تو آپ کو ملنے کے لیے 10 جنے آئے تو کتنا خوش ہوتا دل. آپ کو ملنے کے لیے 10 جنے آئے، کیا بول کے؟ بھائی تمہیں بہت اچھا کام کرے کل، بلکہ آپ کو مبارکبادی دینے آئے، شاباشی دینے کے لیے، دعائیں دے رہے. 100 جنے آئے اور کتنا خوش ہوا دل. 200 جنے آئے. اللہ تعالی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی تلاش میں یا لیلۃ القدر میں جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے اللہ کتنے فرشتوں کو بھیجتا بولو؟ زمین جو ہے تنگ ہو جاتی، گنتی نہیں وہاں پہ، زمین تنگ ہو جاتی. القدر کا معنی جو ہے بڑی فضیلت والی ایک معنی، اور تنگی کا معنی ٹائٹ. تو فرشتے ان کے لیے جو اللہ کی عبادت میں ہیں، لیلۃ القدر میں ہیں، فرشتے آتے ان کے لیے، آ کے جو ہے نام اعمال لکھتے رہتے، ان کے لیے رحمتیں نازل کرتے رہتے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا. سوچو ہمیں 10 جنے انسان آئے تو کتنا خوش ہو جاتے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی مبارک والی بات ہوتی ہے جس میں ہم لیلۃ القدر میں ہو اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے لیلۃ القدر. اور اللہ کا بڑا کرم یہ بھی ہمارے اوپر کہ الحمدللہ تراویح پڑھنے تک 11:30، کبھی الحمدللہ درس سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں 12. تو سوچو آدھی رات ہماری عبادتوں میں گئی، ذکر میں گئی. اس کے بعد ہماری مرضی ہوتی ہے، اب اپنے اوپر ہے کہ ذکر کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، یہ ہمارے اوپر رہتا ہے. تو عبادت انفرادی بولتے ہیں، اکیلے عبادت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیتا ہے، اخلاص کو پکڑ کے. دل تمہارا کیسا ہے اس کو پکڑ کے دیتا ہے. اچھا، میں دیکھو 2-3 باتیں میں بولنا چاہ رہا تھا. پہلی بات یہ کہ قرآن کا تاثر ہم لیں، قرآن کا جو اثر ہمیں لینا. ہم لوگ، میں مدرسے میں جب تھا عمر آباد میں، حفظ جب کر رہا تھا، میں قرآن حفظ کرتے وقت ایک استاد تھے ہمارے، شیخ التفسیر حافظ عبد الکبیر عمری رحمہ اللہ. وہ دنیا میں نہیں ہے ابھی. بہت زبردست استاد تھے. انہوں جو ہے تہجد میں اٹھتے تھے. ہم لوگ ایگزام کی تیاری میں 2 بجے 3 بجے اٹھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے مدرسے میں بچے، ایگزام کی تیاری میں بول کے. جب حفظ قرآن کا حفظ جو ہے صبح میں فجر کی نماز سے پہلے ذرا ذہن تازہ رہتا، سو کے اٹھے رہتے، جلدی سو جاتے. ایسا نہیں کہ 12 بجے ایسا بول کے، 8 بجے سے پہلے سے کھانا کھا لیے، عشاء پڑھتے ہی سو جانا، یہ ہوتا تھا ہمارے پاس وہ مدرسے میں. ایسے ہی چلتا مدرسے میں. تو ایک مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے شیخ جو ہے شیخ التفسیر، وہ جو استاد ہیں عمر آباد کے، تو وہ جو چائے لانے کے لیے جا رہے تھے، تو میں خود الحمدللہ آگے بڑھ کو ذرا میں لاتوں مل کے خدمت کرا ان کی. اس کے بعد جو ہے شیخ بلا کو، کیا قرآن سنتے کیا بول کے موقع پوچھے، یعنی قرآن حفظ جو سنانے کے لیے. تو میں غنیمت جانا، بہت خوشی کی بات ہے. تو ہدایت مولانا بھی بہت لگے تھے ان سے، اور میں جو ہے ان کو دیکھ کے ہی مولوی صاحب سے درخواست کرا کہ مولوی صاحب میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. تو مولوی صاحب یہ قرآن سننے کے لیے بولے،
روزانہ قرآن سننا, ایک پارا سننا. اچھی بات ہے. سب بچے گراؤنڈ جاتے تھے وہ ٹائم پہ, میں آدھا گھنٹہ یہاں قرآن سنتا تھا مولوی صاحب کا, پھر گراؤنڈ کو جا کے بھی کھیلتا تھا. تو عصر کے بعد جا کے نماز ہوتے ہی جا کے بیٹھ جانا قرآن سننے کے لیے بیٹھ جانا. تو قرآن سنتے اس ٹائم پہ آپ یقین نہیں مانتے ان کی عمر کیا رہتی معلوم, 80 پر 6 سے زیادہ عمر ان کی. کبھی بھی نماز بیٹھ کے نہیں پڑھے, تراویح بھی بیٹھ کے نہیں پڑھے, کھڑے کھڑے. اور وہ ایسے تھے نماز کے پابند کہ ہم لوگ جو ہے اذان سے پہلے چلے جاتے انہوں مسجد کو, اذان سے 5 منٹ پہلے انہوں جاتے وقت جو ہے اذان 5 منٹ کے بعد ہوتی تھی. کلاس میں ہمارے کو واس نہیں رہتی, ٹائم نہیں معلوم ہوتا رہتا, کیسا کب وقت ختم ہوتا سمجھ میں نہیں آتا. تو مولوی صاحب جاتے وقت ہمارے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب کلاس ختم ہوتی ہماری, ہم انتظار میں رہتے ابا کب آتی. مولوی صاحب نکلتے تھے, نکلتے ہی معلوم ہو جاتا اب ٹائم ہو گیا رکھیے بول کے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے ذرا ایک دم سست ہو جاتا نا ذہن, تو وہ ٹائم پہ مولوی صاحب کو دیکھ کے ٹائم ہمارے کو معلوم ہوتا تھا 5 منٹ پہلے, عصر کی نماز سے اذان سے 5 منٹ پہلے جاتے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی جو ہے میں 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھا. حدیث ہے نہیں, تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن آدمی نماز پڑھے, اللہ نفاق سے دور کرتا اور جہنم سے دور کرتا اسے. دو جو ہے بڑے بڑے آفات جو ہے وہ آفتوں سے اللہ دور کرتا. شیخ بولتے تھے, ان کا اخلاص دیکھو کیسا تھا. اخلاص ان کا ایسا تھا کہ میں کبھی بھی 40 دن نماز جو ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں پڑھا بولتے تھے, مگر ہمیں دیکھتے تھے کہ اذان سے 5 منٹ پہلے ہمیشہ پہلی صف میں ہوتے تھے, ہمیشہ پہلی صف. نیکیوں کا شوق ایسا, کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے تھے. آخر دم تک بھی کلاس کو گئے, رجسٹر میں لکھے میں آیا ہوں, یہ ٹائم میں آیا ہوں, میری گھنٹی یہ ہے بول کے لکھ کے رجسٹر میں جا کے کلاس میں بیٹھے. پھر تکلیف ہو رہی بول کے 2 گھنٹے پہلے کلاس سے باہر آئے, ذرا آرام کر تو میں بول کے گئے, آرام. اللہ رب العالمین کو پیارے ہوئے. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں میرے, تو ان کا قرآن سنتے اس ٹائم پہ سورۃ الحاق کا جب آیا تو وہ ہنستے تھے, بہت زیادہ ہنستے تھے. اور یہ مطلب پڑھتے پڑھتے پھر پیچھے سے آتے خذوہ فغلوہ جو ہے کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه. یہ آیتیں کون سی ہیں بولے تو وہ آدمی جو نام اعمال بائیں ہاتھ میں لے گا, لیفٹ ہینڈ سے لے گا, پیٹ پیچھے لے گا, پچھتائے گا, بہت زیادہ پچھتائے گا. اس کو اللہ حکم دیں گے اس کے لیے. اب وہ بولے گا بھی میرا مال میرے کو کام آیا نہیں, میرا کچھ بھی کام آیا نہیں, دنیا میرے کو کوئی بھی ساتھ نہیں دیے. اب اس کو اللہ حکم دے گا, فرشتوں سے بولے گا پکڑو اسے جہنم میں ڈالو. خذوہ فغلوہ, اس کا معنی کیا بولے تو پکڑو اور جکڑو, پکڑو اور باندھو رسیوں سے. یہ قیامت کے دن ہوگا. یہ آیت پہ جو ہے شیخ التفسیر جو ہے مسکرانے لگے, ہنستے ہوئے بولتے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے. دیکھو جہنم میں ڈالو بولنے کی بات آ رہی ہے, تو انہوں ہنسنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام صاحب جو ہے نماز پڑھا رہے تھے, نماز میں یہ آیتیں پڑھ رہے تھے, تو کبوتر جو ہے دیواروں کے اوپر بیٹھے, درختوں کے اوپر بیٹھے, کھلی تھی مسجد جہاں پہ جو ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں, تو کبوتر بیٹھا تھا. خذوہ فغلوہ جب یہ آیت آئی تو کبوتر اٹھ کے بھاگ گیا. شیخ بولتے ہیں کہ خذوہ فغلوہ یہ ترجمہ کبوتر کو سمجھ میں آیا, پکڑو اسے جکڑو بولتے ہی وہ اٹھ کے بھاگ گیا. وہ یاد کر کے شیخ ہنستے, شیخ مسکرا رہے, بار بار مسکرائے. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ میں نہیں بول رہا ہوں, اس لیے کہ قرآن کا اثر جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں, ہمارے کو سمجھ میں کتنا آ رہا ہے, کتنا. دیکھو اکثر لوگ کیا سمجھتے, لوگ سوال کرتے قرآن پڑھ سکتے کیا ترجمے سے بول کو. ارے بھائی قرآن نازل ہی ہوا ہے پڑھنے کے لیے, سب سے پہلی وہی اقرا پڑھو. سب سے پہلے برخ جو کھولتے ہیں آپ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت یافتہ بنا کے آئی ہے کتاب تمہارے لیے, تمہارے اوپر اللہ نے رحم کر کے کرم کر کے رہنمائی کے لیے ایک رہبر کے طرح ایک ہدایت یافتہ بنا کو اللہ نے نازل کیا. اس کے بارے میں ہمیں ابھی کھولنے جیسا پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے بولنے کے بیٹھے, تو بڑی غفلت کی بات ہے. معلوم ہے قرآن قاری عبد الباسط آپ سنے رہتے سنے نے, قاری عبد الباسط بڑا زبردست قرات پڑھتے. تو ان سے ایک جنے پوچھے تمہیں قرآن پڑھتے نا بڑا زبردست انداز میں, اور پڑھتے ٹائم پہ اپنے آپ کو دنیا کو بھول جاتے, تمہیں بہت اس سے لذت لیتے ہوئے پڑھتے, کبھی معجزہ دیکھے کیا؟ تو قاری عبد الباسط بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ان کے جو مصر کے ایک صدر تھے,
جمال عبد الناصر بول کے، انہوں جو ہے انہوں جب بڑے بڑے روس میں جو ہے ملاقات ہوتی ہے، بڑے بڑے لیڈروں سے بات ہوتی ہے، تو وہ ٹائم پہ جو ہے کئی لوگ ان سے بات کرتے، کس سے؟ جمال عبد الناصر، مصر کے صدر سے۔ اس ٹائم پہ وہ لوگ کمیونسٹاں رہتے، اسلام کو مانتے نہیں، اسلام کے کیا بھی یہ نہیں رہتا ان کے پاس، تو اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو وہ بولتے بھائی ہمارے پاس جو کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، دنیا میں ترقی کر رہے ہیں لوگ، بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا میں بہت ترقی کر رہے ہیں ہم لوگ، آگے بڑھتے ہیں، تمہیں اسلام قرآن بول لے کے بیٹھے ابھی چھوڑ ڈالو جی، ہماری کمیونسٹی کی کتاباں پڑھو بول کے کئی کتاباں لاکھوں دیے جمال عبد الناصر کو، مصر کے صدر کو۔ تو وہ جو ہے جواب دیے اسلام کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا، مگر ان کو دل بے چین تھا، جیسا جواب دینا چاہیے ویسے جواب میں نہیں دے سکا۔ ان کے دل میں جو ہے تھوڑا کجی تھی، کبھی بولتا نہیں میں جواب بولیوں مگر جواب میں اطمینان میرے کو نہیں ملا بولتے نہیں، سمجھ رہے؟ تو وہ مصر کے صدر بولتے ہیں کہ میرے کو جواب مکمل دینا چاہیے تھا، نہیں دے سکا میں۔ دوسری مرتبہ جب میٹنگ ہوتی ہے تو قاری عبد الباسط کو بلا لے کے جاتے ہیں، ان سے پوچھے نا قرآن کا معجزہ کیا تو دکھایا کیا تمہارے کو، تو وہ جواب دے رہی ہے۔ عبد الباسط صاحب بولتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا، سوچتا تھا میں کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے ملکوں کے صدر بیٹھ رہے، میرا کیا کام ہے وہاں پہ، میں کیا کروں وہاں جا کے بول کے سوچ رہے تھے۔ تو اتنے میں جو ہے وہاں میٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد جمال عبد الناصر صاحب جو ہے مصر کے صدر صاحب بلاتے ہیں قاری عبد الباسط کو، بلا کے بولتے ہیں یہ میرے ساتھی ہیں، آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے۔ سب حیران ہو جاتے کمیونسٹ، بھائی کیا پڑھتے بھائی آپ کیا پڑھتے؟ تو وہ بولتے ہیں قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھو بھائی ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ، سورۃ الطٰہٰ شروع کرتے ہیں۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ طٰہٰ۔ یہ وہ سورت ہے جس کو سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل پگھل گیا تھا۔ وہ عمر جو تلوار لے کے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نکلے کہ اب میں یہ چرچا ختم کروں گا، یہ بار بار کا تماشا ختم کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا بول کے نکلے تھے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ جیسے ہی سنے پگھل گئے، دشمنی لے کے اٹھے تھے، دروازے تک آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازہ دستک دیتے ہیں تو مسلمان بن کے دیتے ہیں، ایسا دل کو پگھلا دیا تھا وہ قرآن، وہ سورۃ الطٰہٰ کی آیتیں۔ تو رکوع پڑھے، قاری عبد الباسط صاحب بولتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، اس کے بعد جیسے ہی 2 رکوع میں مکمل پڑھا سورۃ طٰہٰ کی، اب اس کے بعد اوپر سر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو یہ کمیونسٹان جتنے بھی ہیں 5 بڑے بڑے لیڈر زارو قطار رو رہے ہیں۔ ترجمہ معلوم کیا ان کو؟ ترجمہ آتا نہیں ان کو، عالمہ نہیں ہونا، کمیونسٹا، اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے وہ لوگ زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو قاری عبد الباسط بتاتے ہیں تو یہ معجزہ میں دیکھا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ پڑھنے کا انداز اور پڑھنے کی جو لذت ہے ان کے دلوں کو چیر کر پھاڑ کر ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ کیا چیز ہے یہ؟ یہی قرآن کا اثر ہے، اسے بولتے ہیں قرآن کا تاثر۔ میں اور آپ بھی میرے بھائیوں یہ لینا ہے۔ رمضان آیا تو ہمیں تراویح میں کھڑے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں، کبھی کبھی پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا بھی موقع مل رہا، تو رمضان چلا گیا، اس کے بعد کیا ہماری رہنمائی کی کتاب نہیں ہے کیا قرآن؟ بہت ضروری ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس کا اثر لینا۔ اثر لیے بغیر دیکھو ہمیں عبادت کر رہے ہیں، نماز مسجد میں آئے ہیں، آپ مسجد میں جیسا سکون اور اطمینان آپ کا دل محسوس کر رہا ہے، وہ سکون اور اطمینان جو آپ کو بدل کے رکھ دیا ہے وہی تاثر ہے ہمارے کو پوری زندگی ہونا۔ اسی لیے بولنے والے کیا بولتے معلوم؟ تمہیں زندگی کو رمضان بنا لو، موت عید بن کو آتی ہے۔ عید کے ٹائم پہ خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ موت آئے تو انسان پسند کرتا ہے کہ کب آتی کی موت آئے تو میں مر جانا، پسند نہیں کرتا نا انسان۔ گناہوں میں، غموں میں، دکھوں میں، بہت زیادہ پریشانیوں میں بولنا الگ ہے، موت کی تمنا نہیں کرنا یہ بھی آپ کل سنے تھے، توکل کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا۔ تو یہاں جو بات ہے کہ آپ کا جو دل بدل کے رہ جا رہا وہ بدلا ہوا، یعنی ایمان میں لذت محسوس کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ٹائم پہ جیسے اللہ کی کتاب ہمیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ احترام قدر جو ہمارے دل میں ہے وہ پوری زندگی ہمارے کو ہونا، تبھی جا کے موت آتی ہے تو خوشی میں آتی ہے۔ بولنے والے یہ بھی کہا کہ اے موت تو اس وقت آ میں جب سجدے میں رہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے، مجھے جانے میں مزہ آئے۔
موت सुभान अल्लाह उस आदमी को जो है खुशखबरी देती है, मलकुल मौत जो है जन्नत के नजारे दिखाते हैं तो फौरन लपक पड़ता है, देखो भाई मेरे को दुनिया है, मुझे वो चाहिए जो अल्लाह ताला मेरे लिए रखा है। ये मोमिन की जो मंजर होता है, मोमिन का मंजर होता है, मोमिन की मौत का मंजर। तो बहरहाल ये एक बात है। अच्छा, हमें खुद भी अमल करना, नहीं क्या मेरे भाइयों, खुद भी पढ़ना, खुद भी जो है इसको समझना, अमल भी करना, इसकी तबलीग भी करना। होता क्या है बोले तो पढ़ते ही, समझते भी हैं, अमल भी करते हैं, मगर तबलीग के मामले में, लोगों को बताने के मामले में हमें बहुत सिफर है, जीरो है। समझाने के मामले में हमें कुछ भी नहीं है। मस्जिद जब होती है तो उसमें कुरान पढ़ने और कुरान सिखाने का एक मकतब लाजिमन होना। अब मकतब होना बोले तो इसमें मुतहर्रिकात कौन कौन है, मस्जिद के जो भी मुतहर्रिक यानी इमाम है, मुअज्जिन है, मिंबरान है, कमेटी के जिम्मेदारान है, सब मिलके इसमें मुतहर्रिक हो और इस काम के ऊपर तवज्जो दे और लोगों को बुलाएं। ये कमाल नहीं है कि आप मस्जिद में खुराना भर डालो, कमाल उस वक्त होगा ये पढ़ने वालों को पैदा करो, पढ़ने वालों को बुलाओ, भरो इससे मस्जिदों को भरो। तो मस्जिद नबवी में होता क्या था, सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी में ऐसे भी लोग होते थे जो घरों को छोड़ को आ गए थे, असहाब सुफ़ा जिसे बोलते हैं, सिर्फ इसलिए आए थे कि हमें पढ़ना है, नबी से जुड़ना है, नबी से दिन सीखना है। और उनका खाना पीना कैसा, उनका खाना पीना ऐसा होता था कि दो पिल्लर होते, पिल्लर को जो है रस्सी बनते, वहां पे मौज लगाते, खजूर का ये लगाते, गुच्छा लगाते और खाने पीने के सामान वहां ला को रखते। वो लोग खाते पीते उसी से, घर को जाते नहीं थे, वो मस्जिद में तो रह गए थे, इसलिए कि सीखना। तो ये मस्जिदों के अंदर जो है हमारा भी एक ऐसा निजाम बनना कि लोगों को हम जोड़े। अच्छा भाई, कौन सी चीज आड़े आ रही है जोड़ने से, इसके ऊपर भी हम तवज्जो दें। सूरह हुजुरात हमें सुने जिसके अंदर जो है बारीकियां बताया अल्लाह ताला, तालीमात यानी मुआशरा कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, अल्लाह खोल खोल के बता दिया। अब आप सोचेंगे, अगर मैं बताया ये, आप सोचेंगे कि कैसा भाई, इसको क्या लिंक है। मिसाल के तौर पे अल्लाह कुरान में सूरह हुजुरात में जो माशरे को अच्छा बनाने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए जो तालीमात अल्लाह दिए, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, पहली तालीम, अगर गिनते गए बोले तो बहुत ज्यादा होता, जो 3-4 मैं बताता हूं तालीमात क्या है। माशरे में हमें अच्छे रहना, ताकतवर रहना, इस्लाम का बोलबाला होना, इस्लाम से लोग जुड़ना, बोले तो क्या हो सकता है। सबसे पहली तालीम ये कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बातों के आगे मत बढ़ो। एक साहबी क्या करते थे बोले तो, मेरी आवाज बहुत जोर से है, बुलंद है, बल्कि उन्होंने जाकर घर में बैठ गए, 3 दिन तक बाहर ही चाहे नहीं। अल्लाह के नबी पूछे कहां गए जी उन्होंने, तो उन्होंने बोलते हैं, साहबा ढूंढने के बाद बोलते हैं कि अल्लाह के नबी उनकी आवाज ज्यादा है, आपके साथ जब चलते हैं उन्हें जोर जोर से बात करती हैं, इस वास्ते उनको डर हो गया कि मुनाफिक हो गए, उनको डर को बैठ गए। अमल देखो कैसा था साहबा का, सुभान अल्लाह, समझ रहे, अमल ऐसा करते थे साहबा। अल्लाह के नबी बोले नहीं भाई, वो तो जन्नती साहबी है, उनको बुलाओ। उन्होंने नहीं है उससे मुराद, उससे मुराद ये है कि इस्लाम में जो है अल्लाह और उसके रसूल की जो बात है, वो बात से मेरी अपनी बात को आगे बढ़ाना, उसे पीछे छोड़ा अल्लाह, मैं नहीं अमल करता इसको, ये तालीम को नहीं अपनाता। मिसाल, हमें नमाज के वक्त में बोल रहे हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरे को दुकान प्यारी है, मेरे को कारोबार प्यारा है, मेरा दोस्त मेरे को प्यारा है, मैं इसमें खुश हूं, ये बात है असल में। और अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी जो तालीम दिए हमारे को, जो समझा रहे, वो बातों को हमें छोड़ देना। ये एक बात तालीमात। और दूसरी तालीम क्या मालूम, दूसरी तालीम ये कि माशरे में या अपने अंदर जो भी बात है, तुम्हारे को एक बात पहुंची, वो बात को तुम्हें तहकीक नहीं करे, मान लिए। वाकया आता है कि एक आदमी जो है ज़कात के लिए गए, अल्लाह के नबी भेजे एक साहबी को ज़कात के लिए, आमिल बोलते उनको। उन्होंने जाको ज़कात वसूल करने के टाइम पे लोग नहीं दिए और जो है मुखालिफ हो गए, मुर्तद हो गए, बोल वो अल्लाह के नबी को लेटर भेजे। अल्लाह के नबी क्या करे, चलो भाई हमें लश्कर लेके निकलते हैं कि देखो ये लोग मुर्तद हो गए, इनके खिलाफ हमारे को लड़ना है। अल्लाह के नबी निकलने से पहले पहले अल्लाह आयत नाजिल करा, ऐ नबी इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, बात क्या है हकीकत को पहचानो, पहचाने बगैर आप आगे मत बढ़ो। अगर आगे बढ़ गए तो क्या होगा, तुम्हारे लिए शर्मिंदगी होगी। वहां उल्टा रहा तो अब आपको एक बात मालूम हुई, आपके खिलाफ ऐसा बोले करते, ऐसा करते लोग बोले, आप देखे नहीं, क्या करे नहीं, आपको यकीन ही नहीं उसके ऊपर, सर्च भी नहीं करे, तो फौरन मान लिए, तो कितने दुश्मनियां पैदा हो जाती। ठीक है, ये एक तालीम। माशरे के लिए मुस्तहकम कैसे करना, माशरे में इस्लाम का बोलबाला कैसे करने के लिए हमें इन बातों के ऊपर अपनाना।
اور ایک تعلیم دیکھو، یا ایھا آمنوا لا یسخر قوم من قوم، بڑا زبردست معنی معلوم ہے، اے لوگو تم مذاق مت کرو کسی کا، مذاق مت اڑاؤ کسی کا۔ اللہ حکم دے رہا ہے گروپ کو، مسلمانوں کی جماعت کو، ٹولی کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 4 دوست ملے، 5ویں دوست کو کیا کر رہے ہیں؟ حقیر بنا رہے ہیں، اس کی عزت کو جو ہے کیچڑ میں ملا رہے ہیں، اس کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھائی مذاق اڑانا بولے تو کیا معنی معلوم؟ مذاق اڑانا بولے تو آپ کے دل میں کیا ہے بولے تو اس کو کیا کیک کر کو اس کی عزت کو مٹی میں ملانا بلکہ سوچ ہے نہیں، اسے بولتے مذاق اڑانا، یہ حرام ہے۔ آپ دل لگی کر رہے، بھائی بہت اچھا آدمی، نام کیا کی، ایک نام دیکھو، آپ نام دیکھو، بول رہے ہیں کہ انہوں بہت جوان ہیں، بولتے نا ایسا کبھی کبھی، بڑے لوگوں کو بھی جو ہے عمر جو ہے بڑی بال سفید ہو گئی، بڑے جوان بھی ہیں ہمارے، مذاق کرنا ہے، یہ اچھی بات ہے، ان کو برا نہیں لگ رہا ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ ہاں برا لگ رہا ہے تو پھر ٹاپک دوسرا چلے جاتا ہے، آپ کا خیال کیا بھی نہیں ہے، آپ کے دل میں کیا ہے بولے تو اس کو مٹی میں ملانا، اس کی عزت بول کے آپ اگر سوچ کو بول رہے ہیں، یہ مذاق اڑانا، اس سے اللہ روک رہا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ کوئی بھی آگے بڑھنا، انہیں ترقی کرنا بولے تو ہمارے کو پسند ہی نہیں آ رہا۔ آج کوئی اچھا کام کر رہا بولے تو میرے کو بلائے نہیں لو، دل میں لے کو بیٹھ جاتے، 4 جنے کو بولتے، اس کی عزت کو کسی طرح نیچے نیلام کرنے کی کوشش کرتے، بہت زیادہ ہو گیا آج۔ یہ بھی ہے، علماء بتاتے ہیں، ایک پروفیسر جو ہے بڑی زبردست بات بولتے کہ بھائی آج جتنے بھی جو بڑے بڑے جنگاں ہو رہے، ایران، اسرائیل، امریکہ، بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جنگاں ہو رہے، تو وہ جنگوں کو ذرا سائڈ میں رکھو اور آپ یہ سوچو کہ دین کے اوپر جو کام ہمیں کرنا چاہیے، امت محمدیہ نے، امت محمدیہ کے اوپر ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرنے کی، یہ ذمہ داری کے اوپر ہمیں نہیں کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے معلوم؟ ہمارے آپسی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کی وجہ سے ہم لے کو بیٹھے، اختلاف کرتے بیٹھے، لڑتے بیٹھے، اور تو میں کرتے بیٹھے، تمہیں صحیح نہیں ہمیں صحیح، ہمیں صحیح نہیں تمہیں صحیح، ایسے باتوں میں ہمیں اٹک کو رہ گئے ہیں۔ یہ جتنا نقصان کیا ہے شاید وہ بمباری کا نقصان نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی گہری بات ہے یہ، کہ اب یہ لے کو، یہ ٹاپک کو لے کو کیا کہ آج انہوں کام کرے نہیں، انہوں کام کرے نہیں، انہوں نہیں کر رہی، انہوں نہیں کر رہی کا یہ جملہ ہے، دیکھو یہ جملہ لے کو ہمیں لاگ کر لیتے بیٹھنا نہیں، ہمیں جو ہے میری ذمہ داری کتنی ہے وہ سوچ کو کام کرنا۔ 2 باتیں، ایک یہ کہ ہمیں کیا سوچ رہے ہیں کہ انہوں لڑتے ہیں انہوں لڑتے ہیں، ہوتا نہیں ایسا۔ وہ گاؤں میں دیکھو بھائی کتنے جنے ہاں عالمہ، کتنے بڑے مدرسے ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کام ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کہا آپ بولنے سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ گاؤں کا ذہن، وہ گاؤں کے تعلق سے تمہارے سامنے والے کو ذہن میں کیا بٹھا رہے ہیں، تمہیں مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں تمہیں، وہ گاؤں ہے نا ایسا ہے، کیا ہے، کام نہیں کر رہا، کم کر رہے ہیں آپ، پورے گاؤں کے بارے میں آپ غیبت کر رہے نہیں کر رہے، ہمیں جتنا نقصان ہمیں خود آپس میں دے رہے ہے حقیقت وہ، مگر ہمیں فکر کریں گے، جا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لڑو نہ کو بھائی، کریں کیا ہمیں؟ وہ نہیں کرتے، باتیں بہت کرتے ہمیں۔ تو دیکھو یہ جتنا بھی چیز، یہ سب کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اللہ آگے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کسی کے پیچھے زیادہ سوچو نکو، کسی کے بارے میں زیادہ سوچو نکو بول رہے اللہ تعالیٰ، برا سوچو نکو نہیں، سوچو نکو بول رہا اللہ تعالیٰ، بات سمجھ رہے، سوچو نکو، برا سوچنا گناہ ہے نا، زیادہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اب ایک جنے کے پیچھے پڑ گئے، آپ دیکھ رہے، آج کل ایسا ہوتا ہے نا، رمضان میں کیا ہوتا، مسجدہ میں، وہ مسجد میں تراویح ٹائم میں پڑھے، مثال کے طور پہ ایک جنان کو ہمیں دعوت دیے مسجد میں آؤ بول کے، بھائی لمبے ہوتے ہیں تمہارے رکعتہ نہیں ہوتا، ہمارے کو نہیں ہوتا، ہمیں جلدی پڑھ لیتے، ارے وہ مسجد میں جلدی پڑھنا، یہ مسجد میں دیری پڑھنا، اب دیری پڑھے تو اچھا بول کے بعض لوگوں کے پاس ایسا ذہن ہے، بعض لوگوں کے پاس نہیں، جلدی پڑھنا اچھا ہے بول کے ہے، یعنی ٹائم کو سیٹ کر رہے۔ اب مثال کے طور پہ دعا ہے، قنوت کی دعا، یہاں لمبا پڑھتے بھائی، بعض جنے کیا کرتے اسے اخلاص سمجھتے، ٹائم سیٹ کرتے وہاں پہ، آدھا گھنٹہ دعا کرو نہیں بہت، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں بولے تو دوسرے مسجدوں کو جو ہے کم کر رہے، اللہ کے گھر ہے وہ بھی اللہ کے گھر ہے،
वहां भी अगर सही तरीके पे अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक, इस्लाम के तरीके के मुताबिक नमाज हो रही और कुरान के साथ बेहुरमती नहीं हो रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मस्जिदों को कम करना ये गलत बात है। तो इसे क्या बोलते हैं? तजस्सुस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ज्यादा उसके बारे में गुमान करना। अब ये अगर बात आ गई, वो अच्छे बोल के बोल दिए तो बुरा गुमान करना हो गया। ये तो बात समझ रहे हैं? बहुत गहरी बातें हैं ये। यही बातें हैं जो छोटी लगती हमारे को, यही बातें हैं कि इंसान को नुकसान देती पहाड़ से भी ज्यादा। आज उसी नुकसान में हमें पड़े हुए हैं। इसी नुकसान की वजह से हमें कुरान की तबलीग जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं। कुरान को लोगों तक पहुंचाना का जो हक है वो हमें नहीं पहुंचा रहे। आज देखो, ये इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें आज हो रही फिल्मों के जरिए से, आप बेहतर जानते मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिल्मों के जरिए से इस्लाम को बदनाम करना। अगर हम वहां मुसलमान हैं तो हमारा दिल जिंदा है, ईमान जिंदा है, तो वैसे फिल्मों के जरिए से हो या ड्रामों के जरिए से हो अगर आ रहे हमारे शहर में आने नहीं देना, हमें आए तो भी उसको ऐसा बायकाट करना या उसके टांगड़ियों को ऐसा निकाल के उखेड़ के फेंकना। हमारे अंदर वो ईमान जिंदा रहा तो हो सकता था वो, मगर हम जो है अपने इसमें मगन हैं, बिजी हैं, अपने काम में मसरूफ हैं। कुरान इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हुए। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, देख रहे हैं बस इंतजार कर रहे हैं क्या होता है कि देखेंगे। वहां ना तूफान वहां आया, आंधी वहां आई, वो लोग मरे, हमें तो नहीं ना, ऐसा हमें देख लेते बैठे। हमारे पास आया तो बहरहाल मैं जो बताना चाह रहा हूं इन बातों के जरिए से कि तजस्सुस को छोड़े, उन्हें क्या इन्हें क्या, इसको कम करना उसको कम करना। एक नेक आदमी नेक काम करने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसको रास्ता कैसा हमवार करना वो बताना हमें। तुम्हें नहीं तुम्हें नहीं आ सकते, तुम्हें वही चलाओ, गड्ढे में चलाओ, तुम्हें गड्ढे में जाना, तुम्हें ये हमारी मेंटालिटी से बात करते हैं हमें, तुम्हें आगे बढ़ सकते नहीं, ये सब छोड़ डालना हमें। तो ये सब चीजें देखो आगे अल्लाह फरमा रहे गीबत के बारे में फरमा रहे अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी। गीबत बोले तो क्या, आदमी उस आदमी के बारे में, किसी भी भाई के बारे में उसके अंदर अमल है, वो काम उन्हें कर रहा है, वो काम को दूसरों के बारे में बोल रहे तो उसको पसंद नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे मैं जो है आपकी बात दूसरे भाई को बोल रहा हूं, आपके अंदर वो काम है नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो काम है, इन्हों करती ही ऐसा जाती ही भाई गाड़ी में, बिल्कुल मैं बोला इनके बारे में, इनको पसंद नहीं वो मैं बोलना, वो गीबत। अब नहीं है सो गाड़ी ऐसा वैसा चलाती ही मुल्क में है सो नहीं सो बात है, मिर्ची मसाला लगा बोला बोलो, वो बहुतान गीबत से भी बढ़ को। गीबत तो चाहिए इतनी बड़ी सजा वाली गुनाह है, सजा वाला अमल है कि अल्लाह ताला जो है मुर्दार को खाने के बराबर बोले। अल्लाह ताला मरे हुए आदमी का गोश्त खाना, मरे हुए आदमी का गोश्त। तो बहरहाल मेरे भाइयों ये चीजें जो है हमारे बीच में जिसको हमें छोटी छोटी बोल रहे हैं, ये चीजें रुकावट बन सकती हैं कुरान के और इस्लाम की तरफ बुलाने के ताल्लुक से, लोगों को इस्लाम से जोड़ने के ताल्लुक से, लोगों में इत्तेहाद को पैदा करने के ताल्लुक से आज हमें मुंतशिर है। तो ये छोटी छोटी बातें, सूरह हुजरात एक सूरह काफी है, ये एक सूरह का तर्जमा आप पढ़ लो और उसका मतलब आपको समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह हमारे जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम माशरे हैं, इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले बास चंद लोग ही सही अगर हैं वो अमल कर लिए तो इंशाअल्लाह पूरा का माहौल सुकून में बदल सकता है। तो बहरहाल ये बड़ी बातें हैं, मुंह छोटा बड़ी बात बोलते नहीं, वैसा हमारे लिए अमल बहुत जरूरी है, शर्त बहुत जरूरी है। ये इसके ऊपर अगर आ गए तो फिर अल्लाह ताला जो है जन्नती माहौल पैदा हमारे को करके बता सकता है। अल्लाह ताला जो है रहनुमाई करके वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह फरमा रहे कोशिश तुम्हें करो, रहनुमाई करना, आसान करना, रास्तों को हमवार करना ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। बहरहाल इंशाअल्लाह हमारे जिम्मेदार भी जो है मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारान रमजान के बाद जो है एक ऐसा कदम उठाना, यानी मकतब के सिलसिले में बच्चों को जोड़ने के सिलसिले में एक अच्छा कदम उठा रहे। आप तमाम से गुजारिश ये है कि आप भी पढ़ सकते हैं, बड़े छोटे, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चा का बिल्कुल नहीं, बड़े भी पढ़ सकते हैं। एक अच्छा निजाम इंशाअल्लाह आपके सामने आएगा। तो मैं अभी से आपको बोल रहा हूं कि आप अपने बच्चों को नाम लिखाएं, आप भी क्या मेरे भाइयों, तुम्हें भी वक्त एक निकालना, 10 मिनट ज्यादा नहीं, करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कुरान खास तौर से पढ़ने की कोशिश करना, क्या मेरे भाइयों इंशाअल्लाह। जो आप
इरादा अमल का अगर रखते हुए इंशाअल्लाह बोल रहे तो अल्लाह जरूर साथ देता। हाँ इंशाअल्लाह आदि लोग देखेंगे लोग बोल रहे तो अल्लाह भी जो है तुम्हारे दिल को कल भी सुने थे हमें बातें, अल्लाह इरादों के साथ है बल्कि आपके गुमान के साथ है अल्लाह बोल के, आप जैसा सोचते हैं अल्लाह वैसे रहता तुम्हारे साथ, अच्छा गुमान करे अल्लाह साथ देता मदद करता अल्लाह। नहीं ले देखेंगे बाद में बोले तो नवाबों के जैसा, नवाबों को जो खात्मा हुआ मतलब नवाबों को जो है उनकी जो सल्तनत छीन लिया अंग्रेज, तो इसी वजह से देखेंगे ले आए ना गांव में, अभी गली में आए नहीं, अभी घर में आए नहीं, अभी मेरे बेड के पास आए नहीं, आ गए खत्म कर दिया उनको। तो वैसा नहीं होना। तो बहरहाल मैं आप तमाम से दरख्वास्त करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं कि सीखने का मामला कभी भी खत्म ना हो, रोजाना जरा तो भी टाइम हमारा सीखने में जाना इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान का जो असर है वो असर लेने की तौफीक अता फरमाए, कुरान से अपने आप को लो लगाने की तौफीक अल्लाह हम सबको अता फरमाए। जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं, ख्वातीन बैठे हैं, सब्र से तहम्मुल से बैठे, अल्लाह हमारे ये बैठने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम सब तेरे घर में जमा हुए हैं, अल्लाह हम दुआएं जो कर रहे हैं, अल्लाह जो गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह तमाम दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमा, हमारे हर नेक अमल को कबूल फरमा, छोटी मोटी नेकियों को कबूलियत का दर्जा अता फरमा, हम सबको मरते दम तक ईमान से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा, ईमान के साबित कदम हम सबको दे, हमारे दिलों में ईमान की लज्जत और मिठास पैदा फरमा। अल्लाह गिनती के चंद दिन बाकी रह गए रमजान में, इन दिनों को कदर करने, इन दिनों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, इन दिनों में अपने आप को रगड़वाने, अपने आप को गुनाहों से बख्शवाने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अल्लाह गुनाहों पे हमें अकेले में रोने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों को याद करके अल्लाह पछतावा करने की तौफीक अता फरमा, तौबा नुसूस या तौबा खुलूस हमें अता फरमा, कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को जो है ईमान की लज्जत मिठास पैदा फरमा, ये इबादतें जो भी कर रहे हैं उसका असर हमारे को अता फरमा, हम सबको मरते दम तक ईमान से जुड़े रहने और अपनी जिंदगी को रमजान जैसा बनाने की तौफीक अता फरमा, ताकि जब मौत आए तो ईद की खुशी लेके आए। ऐ अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।